تو میرے عزیز دوستو، یہ کہنا کہ یہ بالکل نیا سلسلہ ہے جھوٹ ہے. وہ بندہ بیچارہ نیا ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل اس میلاد کی ہسٹری کیا ہے. میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے. السلام علیکم. آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانے پر تمام مسلمانوں میں مختلف آراء پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا یا جشن منانا جائز نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو، تم سب میلاد کی خوشی مناتے ہو. آج ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف مقطع فقہ کے علماء کے موقف دلیل کے ساتھ سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ایک مفتی کا بیان سن کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے بریلوی عالم مولانا سمر عباس عطاری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ کہنا کہ یہ بالکل نیا سلسلہ ہے جھوٹ ہے. وہ بندہ بیچارہ نیا ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل اس میلاد کی ہسٹری کیا ہے. میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے. میں کیا پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بابا. حضور نے خود اپنے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے. آسانو تو نہیں دسیا. میں کہ امام احمد رضا دے دار تے بس ہیں تو تینوں کا شادی سی امام احمد رضا کے ٹکڑے کھا. میں تجھے اٹھاؤ مسلم شریف. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، آپ حدیث کے راوی ہیں. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. میرے آقا ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اسی دن میرے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تھی، سوموار والے دن ابتدا ہوئی تھی. اور فرما اسی دن میں پیدا ہوا تھا. اپنی ولادت والے دن کو تو نبی خود یاد رکھتے ہیں، اور سال بعد نہیں، ہر ہفتے. کیا ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا دن یاد رکھنا ہے؟ بتاؤ بھائی، دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ مسلم شریف میں ہے. اب یہ بات تو موجود ہے کہ ہر سوموار نبی پاک فرماتے ہیں یہ میری ولادت کا دن ہے، اور ہر ہفتے منا رہے ہیں. ہم سال کے بعد بھی اس کا جب جشن کریں تو ہم سے سوالات ہوتے، اتنے بڑے فتوے ہوتے ہیں. ہاں، نبی پاک کے کس صحابی نے کیا؟ میں نے کہا کسی نے روکا بھی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کسی نے آج تک روکا تو نہیں. تو پھر آپ ناظرین، آپ نے مولانا سمر عباس عطاری صاحب کا موقف جان لیا ہے، جنہوں نے کہا کہ میلاد منانا جائز اور ثواب ہے. اب چلتے ہیں اہل حدیث عالم قاری عدنان ساجد کی ویڈیو کی طرف. ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میلاد کے حوالے سے کوئی بات بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پہ روزہ رکھا ہے نا، سب جانتے ہیں. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو اس چیز کی خبر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے موقع پہ کیا رکھا؟ پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا. جب صحابیہ نے پوچھا تو کہا میں سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ سوار والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. میں سوار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ سوار کا دن ہی تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ہر سوار کا کیا رکھتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. کتنے عاشق ہیں اور کتنے عاشق ہیں حضور سے محبت کرنے والے؟ ہے کوئی جو ہر سوار کا اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں؟ میرے نبی روزہ رکھیں، میرے نبی کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں. اور میں کیا کروں؟ میں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیک منگا کے وہ کاٹ کے کھا رہا ہوں. اور یہ کیک خوشی میں کون کاٹتے ہیں؟ غیر مسلم عیسائی کرتے ہیں. کرسمس ڈے کون مناتا ہے؟ عیسائی مناتے ہیں. اسلام میں تو نہیں ہے. اب ان عیسائیوں کا عمل ہے کہ اس کو ہر سال بڑھایا جا رہا ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اب تو اللہ کے بندو، اب تو یہ جو جلوس نہیں نکلتا اور محفل میلاد والا جلوس، اب تو اس میں پچھلے سال تھا یا پتہ نہیں اس سے پچھلے سال تھا، اس میں حور بھی تھی. ایک عورت کو تیاری کرا کے، میک اپ کرا کے، تیار کر کے اس کو بٹھایا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد سارے کیا تھے؟ مسلمان. شور شرابہ، آمد رسول، جشن رسول. بے حضور آ رہے گئے اور سامنے عورت کو سجا کے میک اپ کرا کے بغیر نقاب کے بٹھا دیا ہے، اور لانتی کہہ رہا ہے کہ حضور آ رہے گئے. تم نے حضور کے لیے اس کو سجا کے بٹھایا؟ نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں جی فلان ڈنمارک والوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، امریکہ والوں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تم کون سے؟ تم حضور کے ادب گزار ہو. ہم مسلمانوں کے اندر کون سا احترام ہے حضور کا؟ ہم نے ہی حضور کی گستاخی کر کے ان کو دکھایا ہے، پھر جا کے انہیں موقع ملا ہے کہ تو خود اپنے نبی کا ادب احترام نہیں کرتے. یہ ہمارا کیا کریں؟ محفل کون سی ہے؟ میلاد کی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، آپ کی سیرت بیان کی جانی چاہیے کہ نہیں؟ اور اس میں کیا غوث پاک نے یوں کر دیا. محفل میلاد کی ہے اور تعریفیں پیر عبد القادر جیلانی کی، اور کارنامے پیر عبد القادر جیلانی کے سنائے جا رہے ہیں. لو فلاں بابا جی نے یوں کر دیا، فلاں بابا جی نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. ناظرین،
آپ نے قاری عدنان ساجد صاحب کی ویڈیو کا موقف بھی جان لیا ہے، جنہوں نے کہا کہ میلاد منانا سخت گناہ اور بدعت ہے۔ ہم نے دونوں عالم کی ویڈیو دیکھی جو کہ دونوں بھی دلیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کر رہے تھے۔ ایک نے دلیل دی کہ میلاد منانا جائز اور ثواب ہے، جبکہ دوسرے نے دلیل دی کہ میلاد منانا بدعت ہے، لیکن دونوں بھی دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب ہم ایک حدیث پیش کریں گے جس سے ہم بآسانی فیصلہ کر سکیں گے کہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، ہمیشہ وہی کام کرنا، اسی کام کو ترجیح دینا جو قرآن سے ثابت ہو، جو مجھ سے ثابت ہو اور میرے صحابہ سے ثابت ہو۔ ایسا کام کبھی مت کرنا کہ جو قرآن سے ثابت ہو، مجھ سے ثابت ہو لیکن صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور ہاں اگر صحابہ سے ثابت ہو یا مجھ سے ثابت ہو اور قرآن سے ثابت نہ ہو، ایسا تو ناممکن ہے، لیکن تم ہمیشہ وہی کام کرنا جو قرآن، حدیث اور صحابہ، تابعین، تابعات وغیرہ سے ثابت شدہ ہو۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک اور عالم کی ویڈیو رکھتے ہیں جن کا نام مفتی طارق مسعود صاحب ہے، جو کہ ہمیں موٹیویٹ کریں گے، ہمیں سمجھائیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ان کے بیان سے ہم جو دو علماء کے درمیان مختلف آراء پر مختلف موقف پیش کیے جا رہے ہیں اس پر ہم بآسانی فیصلہ کر سکیں گے۔ تو چلیے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم۔ واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا، وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں۔ نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا۔ کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں، میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے، تو اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا۔ یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے۔ اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف، لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے۔ ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ۔ اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے۔ چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر، آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو، روڈ بلاک کر رہے ہو، ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے، نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے، اور آپ راستے میں پورے جلوس لا کے 4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو۔ آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں، دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔
और आपने इस पे लेबल क्या लगा लिया? मजहब का लेबल। अल्लाह को हम राजी कर रहे हैं। अल्लाह इस पे राजी नहीं है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है आप उठाते नहीं हो। अल्लाह इस पे राजी कहाँ होगा कि रास्ते में कांटा फेंको। कांटा फेंकने की तकलीफ ज्यादा है या 6-6 घंटे के लिए रोड बंद करने की तकलीफ ज्यादा है? मोबाइल के सिग्नल बंद, सारी इमरजेंसी बंद। क्या हजरत हुसैन इस चीज से खुश होंगे? रबीउल अव्वल में भी यही होता है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयाति दुनिया। अल्लाह कहते हैं कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी कोशिशें दुनिया में बेकार जाएंगी और वो समझ रहे हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ आप किसी पे तंज ना करें, जाके छेड़े नहीं, जो कर रहा है उसको करने दें, लेकिन अपने ईमान की तो हिफाजत करो मेरे भाई। आप तो समझो कि ये चीजें मजहब में शामिल नहीं है, ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। मजहब का हिस्सा जो है वो कुरान ने बयान कर दिया। जो कुरान की जन्नतियों की सिफात है वो अल्लाह ने बयान कर दी। यतीम का माल नहीं खाते, विरासत देते हैं, वाहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते, नमाजों को कायम करते हैं, सूद से बचते हैं। ये सारी अहले जन्नत की अल्लाह ने सिफात बयान की है। इसके अलावा कोई भी चीज आप मजहब में दाखिल करते हो वो आपकी तरफ से एडिशन है, खुदा और इस्लाम उसका जिम्मेदार नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाजरीन, मेरे ख्याल से अब हम फैसला करने की सलाहियत रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।